مولانا مالک کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ بیٹے تھے مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں کلام پاک کی ایک تفسیر لکھنی شروع کی تھی، بڑی مایہ ناز اور اردو میں ایک بے مثال اپنے مقام پر تفسیر تھی۔ الحمد کی الف سے لے کر سورۃ صافات کے آخری حرف تک محترم نے اس تفسیر کو لکھا، اور جب سورہ صافات کی آخری 3 آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر پوری کی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آ گیا، اور وہ اب تفسیر ادھوری رہ گئی۔ اس زمانے میں شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے۔ ہمیں یاد ہے مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا مالک کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تعزیت کے لیے تشریف لے گئے، تو محترم کے علم میں یہ بات آئی کہ مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ادھوری رہ گئی۔ تو مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو بیٹے تھے مولانا مالک کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ اپنے والد کے ادھورے کام کو پورا کرنا۔ تو مولانا محمد مالک کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ ہل گئے، انہوں نے فرمایا حضرت اپنے والد کے اس ادھورے کام کو پورا کرنا میرے بس کا کام نہیں ہے۔ جو معیار جو رنگ انہوں نے اس تفسیر میں رکھا ہے میں کیسے کر سکتا ہوں اس کو، میری تو جرت یا ہمت ہی نہیں۔ تو شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ رو دیے، ایک سادہ ورق اٹھایا، ایک قلم اٹھایا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لکھا اس ورق پر، اور لکھنے کے بعد مولانا مالک کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں تھما دیا وہ ورق، فرمایا یہاں تک ہم نے لکھ دیا ہے، باقی آپ پورا کر۔ اور یہ بات بھی چلتے چلتے عرض کر دوں کہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے نقوش رفتگاہ میں لکھا ہے کہ مولانا مالک کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد یہ کام ہوا والد صاحب کا پورا کرنا، تو مولانا مالک کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر سورۃ صاد سے لے کر سورۃ والناس تک اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ والد کے رنگ کو برقرار رکھے۔ ہمارے ایک استاد ہوتے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ ان خوش نصیب چند گنے چنے علماء میں سے تھے کہ جنہوں کے بعد جن کے بیٹے نے والد کے ادھورے کام کو پورا کیا، ورنہ عموماً ایسا ہوتا نہیں۔ یا پھر اس حوالے سے محترم فرماتے تھے کہ قدرت نے یہ خوش نصیبیاں لکھیں حضرت شیخ محمد مکی صاحب کے والد کے نصیب میں۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں ان کے والد ہوتے تھے، اور آج ان کے والد کے جانے کے بعد 50 سال سے مکی صاحب اس جگہ پر بیٹھ کر قرآن پاک کا درس دے رہے ہیں۔ اور یعنی ہم اور آپ نہیں، ہماری کیا حیثیت ہے، علماء حق یوں فرماتے ہیں کہ واقعہ محترم نے حق ادا کیا اپنے باپ کی جگہ۔ اور یا پھر محترم فرماتے تھے کہ اس حوالے سے خوش نصیبیاں قدرت نے لکھیں مفتی اعظم ہند و پاک محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نصیب میں، کہ بیٹے نے اتنا کام کیا کہ دنیا باپ کو بھول گئی۔ مراد کون ہے؟ مفتی تقی عثمانی صاحب، اور بیٹے بھی ہیں، قدرت نے ان کو بھی بڑی، مفتی رفیع عثمانی صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، فوت ہو گیا۔ دینی پروگرامز کی پروفیشنل میڈیا کوریج کا بااعتماد نام میسج ٹی وی۔